بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ناول ایپیسوڈ 2۔ بیا نے مذکورہ جاہل شخص کی تلاش میں چہار جانب نظریں گھمائیں۔ ان گناہگار آنکھوں نے وہ دیکھا جس کو دیکھنے سے پہلے یا جس کے دیکھنے کا گمان ہائی مین روڈ کے چوک سے آئرہ کے آفس وین نے ٹرن لیا تھا، اور وہ لمحہ بلمحہ نزدیک آتی جا رہی تھی۔ خود پر شعوراً چڑھائے بے نیازی کا خول دھڑ سے اتر گیا۔ دونوں خوانک صورت ایک دوسرے کو تک رہی تھی۔ بھاگ جانے کی خواہش تھی۔ بیا کے لیے بھاگنا ویسے ہی مشکل تھا اور اراد کے لیے اس لمبی ہیل میں چلنا مشکل تھا۔ سکتے کی اس پل کا خاتمہ ہونے تک وین مین روڈ تک آ چکی تھی اور کسی بھی پل آئرہ باہر آ جاتی۔ اراد ہی نے جھک کر جوتا اتار کے ہاتھ میں پکڑا اور اگلے پل اندھا دھند دوڑ لگا دی۔ بیا اراد کے پیچھے سرپٹ دوڑی۔ رنگے ہاتھوں پکڑے جانے کا خوف جو تھا، اس دوڑ کو دیکھنے والے لوگ ششدر تھے، خاص طور پہ وہ جنہوں نے چند منٹ پیشتر ان دونوں کی نزاکت سے غرور سے منہ کا پاؤچ بنا بنا کر نیچے اترتے دیکھا تھا۔ گرتی پڑتی اراد نے پارکنگ کے بالکل آخر میں ایک مستقل کھڑی رہنے والی گاڑی کے پیچھے آ کے پناہ لی۔ بیا نے بھی۔ دونوں کی نظریں مین گیٹ پر تھیں جہاں سے آئرہ جلوہ گر ہوئی۔ پیچھے ملازمہ جو آئرہ کے بیگز اور باسکٹ کو بمشکل سنبھالے ہوئے تھی۔ آئرہ حسب عادت بیگ کو نیچے کی طرف لٹکائے اپنے مخصوص مغرور نکچڑے انداز میں قدم بڑھا رہی تھی۔ بلو جینز کے ساتھ لمبا آسمانی کرتا اور سکارف۔ مجال ہے جو ملازمہ سے ایک چیز پکڑ لے۔ نہ جانے کتنے پل بیتے، ان دونوں کو تو صدیاں گزر جانے کا احساس ہو رہا تھا۔ آئرہ گھر کے اندر جا چکی تھی، مگر یہ کہاں جاتی؟ گھر کے اندر یا چھپی رہتی کہ گاڑی پھنسی کھڑی تھی؟ آگے کنواں، پیچھے کھائی، اور اگر جو آئرہ دیکھ لیتی؟ نہیں، دونوں نے جھرجھری لی۔ پھر شاید برا وقت ٹل گیا۔ پیچھے والی گاڑی کا مالک اندر سے برآمد ہوا۔ جیسے اس نے اپنی گاڑی پیچھے کی، یہ دونوں اپنے بل سے بھاگتی ہوئی باہر آئیں۔ صورت سے بیا نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی۔ رات کے لیے دروازہ کھلا اور جو جوتا ہاتھوں میں پکڑے ہی سیٹ میں دھنس گئی۔ اس نے بعجلت چابی گھمائی اور اندھا دھند باہر نکل کے گاڑی کو فل سپیڈ پر ڈال دیا۔ پیچھے مڑ کر نہ دیکھا کہ اراد مشکل دور ہوتے اپارٹمنٹ کو دیکھ رہی تھی اور دوری کا مسلسل بڑھتا احساس چہرے کے رنگ اور حواس کو واپس لا رہا تھا۔ خدا کا شکر ہے بچ نکلے۔ اراد نے پیر جھاڑ کر جوتے پہننے شروع کیے۔ لیکن یہ آئرہ اس وقت کہاں سے ٹپک گئی؟ بیا نے دانت کچکچا کر پوچھا تھا۔ اللہ جانے، لیکن کیا اچھا نہ ہو کہ ہم ایک جوس پی لیں توانائی کی بحالی کے لیے؟ بیا اس کی شکل دیکھنے لگی جو بالوں میں برش کر رہی تھی۔ اب یہ نہ کہیے کہ اس میں اتنی کیلوریز اور اتنے فیٹس ہوں گے۔ اس بھاگ دوڑ میں ہزاروں کیلوریز تو جل ہی گئی ہوں گی۔ مجھے تو من و خون جل جانے کا بھی احساس ہو رہا ہے۔ آخر ہم کب تک اس طرح بچتے رہیں گے؟ بیا کے دکھی لہجے میں خدشات تھے۔ جب تک بچ سکے بچتے رہیں گے، اراد نے لاپرواہی سے کہا۔ تمہاری تو خیر ہے، تم اس کی سگی بہن ہو اور سائز میں اس سے بھی دبلی، مگر میرا کیا ہوگا؟ بیا کی فکر ناجائز نہیں تھی۔ اس مسئلے کا کوئی حل؟ اراد کو بیا کے غم کا اندازہ ہوا۔ کوئی بھی نہیں۔ اب کم از کم تمہاری خود غرض بہن یہ تو نہیں کر سکتی کہ وہ جو اسے ڈھیروں کے حساب سے ملبوسات ملتے ہیں خود ہی ان کی منصفانہ تقسیم کرتے ہوئے ہمیں ہمارا حصہ دے دے۔ تو دیتی ہیں نا، سب ہم کو ملتے ہیں۔ اراد نے بہن کی حمایت کی۔ ہاں، بیا کی جلی کٹی آواز ابھری۔ استعمال کے بعد، اور وہ بھی سارے کے سارے تم ہی کو مل جاتی ہیں۔ میرے حصے میں آتے ہیں بچے کھچے، سارے اچھے والے تو تمہیں مل جاتے ہیں۔ تو اس میں اتنا جلنے کی کیا بات ہے؟ آپ ان کا، میرا اور اپنا سائز بھی تو دیکھیں۔ اب تم بھی تانا مارو گی؟ تانا نہیں ماری، گراؤنڈ ریالٹی بتا رہی ہوں۔ بیا کچھ نہ بولی، منہ بسورا اور رخ ہی پھیر لیا۔ اب آپ ایسے خفا ہوں گی، وہ نہیں دیتی تو کیا آپ پہنتی نہیں؟ ایک ہاتھ کو چھوڑ کر باہر نہ سی، ہم گھر میں تو سارے کپڑے پہن کے ارمان نکال ہی لیتے ہیں۔ ہاں تو ظاہر ہے جب گھی سیدھی انگلی سے نہیں نکلے تو پھر شکوے کس چیز کے؟ شکوہ یہ ہے کہ یہ جو بلی چوہے والا ہمارے ساتھ ہوتی ہے، اگر جو ہمیں اپنے کپڑے یہاں تک کہ جوتے اور پرس میں دیکھ لیتی تو قسم سے وہ کھڑے اتروا لیتی۔ جو بھی کرتی کام نہیں ہوتا۔ اراد نے اس بار حقیقت پسندی کا مظاہرہ کیا۔ نمبر 1 ڈیزائنر کے بھیجے وہ ڈریسز جو ابھی انہوں نے استعمال تو کیا کرنا ہے، شاپر سے بھی نہیں نکالے، ہم نے پہن لیے۔ اب ہم واپسی میں گھر کیسے جائیں گے؟ اراد نے ایک اہم نکتہ پوچھا۔ وہ اس بار مسئلہ نہیں، میں نے صبح ہی تمہارا اور اپنا ایک جوڑا گاڑی میں رکھ لیا تھا۔ واپسی میں ہم اپنے ذاتی کپڑوں میں گھر جائیں گے۔ اور اگر اس وقفے میں انہوں نے الماری کھول کے دیکھ لی؟ اراد کو خیال آیا۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تمہاری سست الوجود بہن اب بیڈ پہ آڑی تھرچی گرے گی تو صبح ہی کی خبر لائے گی، تم خام خواہ ڈر رہی ہو۔ تھوڑی دیر پہلے ہم دونوں ہی ڈر رہے تھے، بھول گئی آپ؟ اراد نے چھیڑا۔ بیا ہنسی تھی۔
واپسی پر بیا اور اراد بڑے نارمل ہولیے اپنے لباس اور جوتے اور لوازمات میں تھی۔ چابی اپنے پاس تھی، بظاہر خطرے کی کوئی بات نہیں تھی، مگر ہاتھ میں پکڑے شاپرز میں خطرہ موجود تھا۔ ویسے تو دور دور تک امکان نہیں تھا کہ آئرہ تھیلے کے بھید تک پہنچتی، لیکن برا وقت کب بتا کر آتا ہے۔ اندر داخل ہوتے ہی کچھ انہونی کا احساس ہوا۔ پھپھو اس وقت ٹاک شوز دیکھا کرتی تھی، مگر آج ٹی وی بند تھا۔ آئرہ اس وقت سوتی تھی، دروازے کھڑکیاں بند، گرے پردے، مگر اس کے کمرے کا دروازہ کھلا ہوتا اور وہ بیڈ پر نہیں تھی۔ سانپ سونگھنے والی بات جو ہوئی کہ پھپھو کے کمرے سے رونے اور آئرہ کے اونچے اور کچھ کڑوا اور قطعیت سے بھرپور بولنے کی آواز ابھر رہی تھی۔ دونوں ایک ساتھ دوسرے کو دیکھ کر رہ گئیں۔ اراد کی سانس خشک تھی کہ بیا کزن ہونے کا مارجن لے لیتی، پھپھو بڑے ہونے کا، اس کا کیا ہوتا؟ جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ بیا کی فطری بہادری اود کر آئی، وہ سینہ تان کر آگے بڑھنے لگی۔ پلیز بیا، اراد نے ہراساں ہو کر اس کا شانہ پکڑا۔ بیا نے جھٹکے سے شانہ چھڑایا۔ بھئی جو بھی غلطی یا شرارت ہے یا جو بھی ہم نے کیا، میں پھپھو کو روتا برداشت نہیں کر سکتی، اور اس سے پہلے کہ تمہاری بہن مجھ پر چڑھائی کرے میں اس پہ چڑھ دوڑوں گی کہ چند معمولی مادی چیزوں کے لیے کوئی اپنی پھپھو جانے کو ایسے ہچکیوں سے رلاتا ہے۔ وہ چند معمولی مادی چیزیں آئرہ کو ایز اے سیلیبریٹی کمرشل پوائنٹ آف ویو سے پروموشن کے لیے دی جاتی ہیں۔ اراد کا گھبرانا درست تھا۔ ارے جاؤ، بیا پہ ذرا اثر نہ ہوا۔ سیلیبریٹی ہوگی تو اپنے گھر میں ہوگی، ایسے وہ ہمیں اپنے روب میں نہیں رکھ سکتی۔ وہ اپنے گھر میں ہی تو ہیں۔ اراد آگے بڑھی، بیا کے پیچھے گھسٹی منمناتی۔ پھپھو کے آنسو جھرجھر بہہ رہے تھے اور آئرہ کڑے تیوروں کے ساتھ بولتی چلی جائے تھی، مگر موضوع تو کچھ اور تھا۔ لو اب تم بھی اپنے صفائی دے دو، ورنہ انہوں نے رو رو کر اپنا حال برا کر لینا ہے۔ آئرہ نے بیا کو مخاطب کیا۔ صفائی؟ بیا اور اراد نے طاہرانہ نگاہ سے کمرے کو دیکھا۔ ہر شے جگہ پہ درست، صاف ستھری۔ کیسی صفائی؟ تاکہ یہ ہر الزام سے بری و ذمہ ہو کر کم از کم رونا بند کر دیں۔ میں آپ کو روتا نہیں دیکھ سکتی پھپھو، سخت تاثرات سے کہتی آئرہ کا لہجہ آخر میں بے چین و بے بس ہو گیا۔ بیا کو بھی گھمبیرتا کا احساس ہوا۔ وہ بیڈ پر پھپھو کے ساتھ بیٹھ گئی، رات صوفے پر ٹیک گئی۔ اب آپ بولیں گے یا میں ہی؟ آئرہ نے پوچھا۔ شاہی پھپھو کچھ نہ بولی، ناک سکوڑ کر آنکھیں پونچھ کر جیسے لا تعلقی کا اعلان کر دیا۔ آئرہ ٹھنڈی سانس لے کر گویا ہوئی۔ پہلے چچی امی کا فون آ گیا، تمہاری بات ہوئی آج کل میں ان سے، تمہارے کسی رشتے کے چکر میں؟ ہاں روز ہی ہو رہی ہے، وہ کوئی رشتہ ہے رکشا پھٹ پھٹ کرتا ہے، عدنان سمیع کی کاربن کاپی۔ بولے تو یوں لگتا ہے روڈ پر پتھر کوٹنے والی مشین چل رہی ہو۔ چلتا ہے تو بجری کی ٹرک کسی دھمک پیدا کرتا ہے، سانس لیتا ہے تو انجن کی پھک پھک۔ روبوٹ کا رشتہ آیا بیا کے لیے؟ اراد کے منہ سے بے ساختہ نکلا، مگر پھر منہ پر ہاتھ رکھ کر چپ ہوگی۔ پھپھو کا چہرہ بے حد دکھی تھا، آئرہ کا سنجیدہ۔ تو تم نے چچی اماں سے کیا کہا؟ آئرہ نے پوچھا۔ کیا کہنا ہے یہی سب کا جو تمہیں کہہ رہی ہو؟ مجھے اس طرح کے انسان سے شادی کرنا ہی نہیں ہے۔ شادی میں اسی بندے سے کروں گی جو اسمارٹ ہو، لڑکا سا ہو۔ اماں مانی نے تو یہ الفاظ میں نے اس بندے کو فون کر کے کہہ دیے بس۔ لیکن تم یہ سب کیوں پوچھ رہے ہو؟ تمہیں کس نے بتایا؟ یہ تو ہم ماں بیٹی کی آپس کی بات تھی۔ بیا چونکی۔ انہوں نے کہا کہ مردوں کے لیے میرے دل میں جو نفرت اور بغض اور بے یقینی ہے، ان خیالات میں تم لوگوں کی برین واشنگ کر رہی ہوں۔ میں اپنے رشتوں کو تو نبھانے میں نااہل ثابت ہوئی ہوں اور مزید کسی رشتے کو بنتے دیکھ نہیں سکتی، ورنہ بیا نے کبھی شادی سے انکار کیا ہی نہیں۔ ساری گتھی یکدم سلجھ گئی۔ تو میں اب بھی کب شادی سے انکار کر رہی ہوں؟ میں نے تو اس روڈ رولر کو منع کیا ہے۔ اس لڑکے نے تمہاری فون کال کی باتیں اپنی ماں کو سنائی، اور اس کی ماں نے جو تمہاری ماں کو سنائی، وہ سب زہر ضرب دے کر انہوں نے میرے کانوں میں انڈیل دیا۔ بھابھی نے یہ بھی کہہ دیا کہ نہ جانے کتنی زرعی زمینوں کا مالک اکلوتا بندہ ہے وہ بہترین رشتہ۔ ارے واہ، کہاں کا بہترین رشتہ؟ بیا نے ہاتھ نچایا۔ مجھے تو پہلے شک ہو گیا، تو مجھ سے شادی پہ راضی اس لیے ہوا ہوگا کہ ان زرعی زمینوں پر ہل چلانے کے لیے بیلوں کی جوڑی کی جگہ خود بھی چلے گا اور مجھے بھی جوت دے گا۔ تھنک اباؤٹ دس پھپھو، ذرا تصور کی آنکھ سے دیکھیں تو، بیلوں کی جوڑی کی جگہ میں، پھپھو میں، کانٹ یو امیجن؟ او مائی گاڈ! اراد کو بڑے زور کی ہنسی آئی۔ اس نے دونوں دانتوں میں کس لیے۔ ہنسنے کا موقع نہیں تھا، پھپھو رو رہی تھی۔ فضول باتیں مت کرو، تم خود بھی تو موٹی ہو بیا، یوں کیسے؟ یعنی کہ اب میری اپنی پھپھی بھی؟ بیا نے آئرہ اور اراد کو دیکھا، ان کے چہروں پر بھی تائیدی مسکان آ گئی تھی۔ میں ممی سے بات کروں گی، انہوں نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے اور وہ لائف پارٹنر کے حوالے سے میرے آئیڈیل سے واقف بھی ہیں، میں تو کمپرومائز نہیں کروں گی۔ ہاں اس جیسا نہ ملا تو پھر کچھ اور سوچوں گی۔
تو لڑکے بھی تو ہلکی پھلکی لڑکی چاہتی ہے نا، بس چلے تو ترازو میں تلوا کر دیکھ لیں، پھپھو جیسے ضد ہوگی۔ ارے واہ، بیا کے چہرے پہ شریر مسکراہٹ آ رکی۔ اس نے آنکھیں نچوائیں۔ ضرور تلوا لے، مگر دوسرے پلڑے میں سونا چاندی رکھے پھر۔ اس کے بے ساختہ انداز پہ آئرہ تو گھورنے لگے، جبکہ پھپھو کی اچانک زور کی ہنسی نکل آئی۔ ارے واہ، بیا اچھل کر ان سے لپٹ کے، ہنستے ہوئے کتنی پیاری لگتی ہے میری پھپھو، میں کروں گی اپنی ماں کو فون اور کریں گی وہ ایکسکیوز۔ ایسے کیسے میری پھپھو کو رلایا، کوئی تماشا ہے بھلا؟ چھوٹی بھابھی کیوں، بڑی بھابھی جان نے ابھی وہاں دبئی سے فون کر کے نہ جانے کیا کیا کہہ دیا بیا کے منہ سے نکلا، اور پھر اس نے دانتوں تلے زبان دبائی۔ سب معلوم تو تھا ہی، یہی کہ آئرہ کا دماغ خراب کرنے میں سارا ہاتھ میرا ہی ہے۔ جو نفرت اور بے اعتباری مجھے ہوئے، سب میں نے آئرہ میں انڈیل دی۔ اور یہ کہ میں نے تو ناند کی تنہائی کے خیال سے بچی کو پاس چھوڑا تھا، مجھے کیا پتا تھا میں لڑکی کو فطرت سے دور کر دوں گی، اور بھی نہ جانے کیا کیا کچھ۔ اللہ گواہ بیا، میں نے تو کبھی چھپ کر آنسو نہیں بہائے کہ سوجی آنکھیں دیکھ کر آئرہ کچھ سوچنے نہ لگ جائے۔ میں کیوں سے کچھ بتاتی یا سمجھاتی، مجھے دکھ رونے کی عادت نہیں ہے۔ میں نے تو ہمیشہ خود کو الجھائے رکھا، کاموں میں، ٹی وی میں، شاپنگ، تم لوگوں کے ساتھ، تم لوگوں کی طرح جینا۔ اور پوچھو آئرہ سے، میں نے اسے کبھی کچھ کہا ہو؟ کبھی اس کے سامنے روئی ہوں؟ اور بھابھی کہتی ہیں میری ناکام زندگی کو دیکھ کر ہی شادی آئرہ کی ترجیحات میں ہے ہی نہیں۔ کیوں گواہیاں مانگ رہی ہیں آپ؟ آئرہ کے اشارے پہ بیا ذرا پیچھے سرکی۔ آئرہ نے پھپھو کے شانے پر بازو رکھا۔ آپ نے کبھی میرے سامنے دکھ نہیں روئے، مگر مجھے ہمیشہ پتہ لگ جاتا ہے آپ دکھی ہوتی ہیں، اور آپ جیسی پیاری عورت کے ساتھ جو کچھ پھپھا نے کیا، میں اسے فراموش کر بھی دوں تو آخری دھوکہ مجھے کبھی نہیں بھولتا۔ ہم شام تک اور پھر اگلے روز تک اور پھر آنے والے کئی روز تک شامیر کا انتظار کرتے رہے۔ دل دہلتا گیا کہیں کچھ ہو نہ جائے، اور وہ باپ کے ساتھ ملک سے باہر جا چکا تھا۔ ملک سے باہر ایک دم نہیں چلے جاتے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ شامیر بے خبر ہو، اس نے ماں کو ہوا بھی نہ لگنے دی ہو۔ پھپھا جیسے گھاگ کے پاس تو پورا پلان ہوگا۔ شامیر نے اتنی مکاری کہاں سے سیکھی؟ سوال سے زیادہ آئرہ کا لہجہ چپتا ہوا تھا۔ تو اس سے ہم نے یہ سیکھا کہ مرد 50 سال کا ہو یا 10 سال کا، مرد ہوتا ہے، اور دھوکہ جس کی فطرت میں ہو۔ سب کو ایک جیسا میں نہیں کہتی، مگر مما کے بتائے یہ رشتے ٹی وی میں دیکھ کر پسند کر لیا، میں آئیڈیل ہوں، خوبصورت ہوں، وہ میرے فین ہیں۔ نفرت ان بلبلے جیسے جملوں سے، اور رہا ان رشتے والے موصوف کا معاملہ جن پر مما فدا ہیں، دبئی کے بزنس مین ہیں، جانتی ہوں میں انہیں، کسی شوبی سیلیبریٹی سے شادی کر کے فیم حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور وہ آدمی جو عورت کو کسی بھی حوالے سے اپنے فائدے کے لیے استعمال کرے، اسے تو مجھے گھن آتی ہے۔ عورت فائدہ حاصل کرنے کا ذریعہ نہیں ہو سکتی، کیونکہ عورت خود اپنی ذات میں بہت بڑا منافع ہے۔ تم کتنی اچھی باتیں کرتی ہو آئرہ، میں تو تمہیں بس ایک نخریلی، سست الوجود ایٹیٹیوڈ دکھانے والی لڑکی سمجھتی تھی۔ بیا سحر زدہ تھی۔ آئرہ خاموشی سے تعریف سنتی رہی، عاجزی سے، مگر جملے کے اختتامی حصے پر وہ اچھلی۔ تو مجھے یہ سب سمجھتی ہو، نخریلی اور سست الوجود؟ وہ دہاڑی اور جھپٹی۔ بیا نے پھپھو کے پیچھے پناہ لی، مگر بیا کے موٹے چوڑے وجود کے سامنے پھپھو کا کیا آسرا؟ آخر زندگی ایسے کیسے گزر سکتی ہے؟ اتنی جدوجہد، نا امیدی اور خالی پیٹ کی زندگی؟ تو طے پھر ہوا تیمور کہ دراصل پیٹ ہی سب کچھ ہے، باقی سب جھوٹ ہے یا ثانوی۔ ایک جانب انسان جاب لیس ہو، پھر چھڑا چھانٹا اور بھوکا ہو، تو زور کس پر ہوا؟ بھوک پر۔ جسم میں جان ہوگی تو کام ڈھونڈا جائے گا نا۔ وہ بڑے سے چائے کے مگ کے ساتھ پاپے کا شغل فرما رہا تھا۔ ہر لقمے سے اپنی کم مائگی کا احساس بڑھ جاتا۔ سب ہی کا گزارا ہو رہا ہے، مگر ایک میں، اس پر خود ترسی غالب ہونے لگی۔ عاشر کے آفس میں دوپہر کو لنچ ملتا تھا، وہ ساری کسر ہی نکال لیتا۔ ابو ذر ادھر ادھر سے چٹخارے بھر لیتا۔ مسئلہ تو تیمور کا تھا، اسے نوکری مل کے ہی نہیں دے رہی تھی۔ 3 ٹائم گھر پر، ان دونوں نے اسے امی ہی سمجھ لیا تھا۔ گھر میں گھستے ہی ہانک لگاتے، آج کیا پکایا ہے؟ یہ نفی میں سر ہلاتا تو وہ تانے دیتے کہ کیا سوکنے دیتی ہوں گی، سالے تو گھر میں رہ کے ایک ہانڈی بھی نہیں بنا سکتا، گھر تو صاف رکھنا آتا ہی نہیں، یہ دیکھ اس ٹیبل کا حال دیکھ۔ عاشر بڑے ہونے کا ناجائز فائدہ اٹھاتا، شہادت کی پور پر لگی دھول اس کے چہرے کے عین سامنے کر دیتا۔ اب چونکہ گندگی اسے بھی نہیں بھاتی تھی، سو اگلے روز وہ جی لگا کر صفائی کرتا۔ گھر کو سجانے سنوارنے سے فرصت ملے تو جاب کی تلاش کو جائے گا نا، وہ فون پر امی کو بتاتا۔ یہی حال ہانڈی کے ساتھ ہوتا، وہ دل لگا کر تیار کرتا، تب وہ اتنے کیڑے نکالتے کہ تیمور کا دل کرتا ہے چلو بھر شوربے میں ڈوب کر جان دے دے۔ تیمور کا ایک مسئلہ یہ بھی تھا کہ وہ جو کوئی کام کرتا اسے مکمل اور درست کرنا چاہتا۔ اس نے چائے کو چھوڑا اور لمبی کٹی بھنڈی کو دیکھا۔
تینوں کو مسالہ بھری بھنڈی بہت پسند تھی۔ اس نے اماں کو فون کر کے ترکیب پوچھنی چاہی، مگر وائے قسمت فون اماں کا ابا کے ہاتھ میں۔ ارے باپ رے! ہاں تم بھنڈیاں ہی بناتے رہنا، اور وہ جو میں نے تمہیں جاب کے لیے کہا تھا کہ میرے دوست کے آفس جانے سے اکاؤنٹ ڈپارٹمنٹ میں بندہ چاہیے، وہ کیا ہوا؟ او نو! تیمور نے اپنے بالوں کا گچھا مٹھی میں جکڑا۔ ڈیڈی کسی اور کا فون ریسیو نہیں کرتے۔ گدھے! ڈیڈی کے سر پہ لگی۔ یہ کسی بیوی ہے میری۔ میں کب انکار کر رہا، میں تو بس کہہ رہا تھا یہ مینرز کے خلاف ہے۔ مینرز کے بچے تم فرقان کے آفس گئے؟ میں سفارش پسند نہیں کرتا ڈیڈی، اپنے بل بوتے پر کروں گا جو کچھ کروں گا، دراصل اپنے زور بازو کے باپ تو ادھر فون کیوں کیا؟ یہ بھرواں بھنڈی بھی اپنے بل بوتے پر بنا لینی تھی نا، خبردار جو میری بیوی کو فون کیا۔ ڈیڈی نے دھاڑ لگائی اور فون پٹخ دیا۔ تیمور کے کان میں سیٹی سی بجنے لگی۔ اکاؤنٹ میری فیلڈ ہی نہیں ہے ڈیڈی، آپ سمجھ کیوں نہیں لیتے؟ تیمور صوفے پر تسلی سے بیٹھ کر سوچنے لگا۔ گہری سوچ نے گھڑی کی بڑھتی سوئیوں تک دھیان ہی نہ جانے دیا۔ نذیر کے جانے کے بعد سے فریج بھی تقریباً خالی تھا۔ کچھ کباب موجود تھے، مگر آخر کباب کب تک کھائے جا سکتے تھے؟ آلو تھے، وہ بادی ہوتے تھے، تو رہ گئی بھنڈیاں۔ ہاں، مونگ کی دال بھی پڑی تھی۔ اس نے کچھ خیال آنے پر ٹی وی چلا لیا۔ چینل سرچنگ کے دوران سوچا جا سکتا تھا، تبھی نگاہ کوکنگ چینل پہ پڑی۔ وہ تو جیسے اچھل پڑا، مگر کچھ دیر بعد جھلا کر ریموٹ اچھال دیا۔ ایک جگہ کوئی 10 طریقے کے کیک سکھائے جا رہے تھے، دوسری طرف رنگین اشرفیوں والے سفید زردہ، سندھی بریانی اور مکس سبزی رائتا۔ ایک دوسرے چینل پہ شربت ویک منایا جایا تھا۔ شربت ہی شربت، ہر رنگ و نسل کے ذائقے کی شربت۔ یہ چینل والے بھی آسان روزمرہ کی چیزیں کیوں نہیں بناتے؟ اس کے دکھی دل نے دہائی دی۔ ساتھ ہی دماغ میں ایک شاندار خیال سوجا اور اس نے خود کو داد دینے کے بجائے جی بھر کے کوسا کہ پہلے اس جانب دھیان کیوں نہ دیا۔ بک شاپ پر گیا اور کوکنگ بکس کو ہاتھ لگایا کہ کرنٹ لگا۔ اتنے مہنگے، اور وہ بیچارہ آج کل بے روزگار، درخواستیں دے دے کر تھک گیا۔ اپوائنٹمنٹ لیٹر نہ جانے کب ملے گا، اللہ جانے کیسے ہوتے ہیں وہ خط جن کے جواب آتے ہیں۔ دل گرفتگی سے سوچتے ہوئے اس نے نزدیکی بڈھے بابے کی پرانی کتاب اور رسائل والی ریڑھی سے بہت سیدھا اور راک والی ایک تراکیب والی کتاب 20 روپے میں خریدی۔ اگر نوکری نہ ملی تو کیا وہ ایسے دونوں کام پر جانے والے بھائیوں کے لیے کھانا بنایا کرے گا؟ صبح جب ابوذر اور عاشر تیار شیار ہو کر خوب سارا پرفیوم اسپرے کر کے آفس کے لیے نکلے، تب بکھرا گھر دیکھ کر تیمور خود ترسی کا شکار ہو گیا۔ وہ کیا ان کا نوکر ہے؟ نوکر سے یاد آیا، نوکری بھی نہیں ملی تو کیا حیدرآباد چلا جائے؟ مگر حیدرآباد میں نوکری کہاں ملتی ہے، سارے چینلز تو کراچی میں ہیں۔ سینئر پروڈیوسر سے اختلاف کے بعد استعفیٰ دیتے ہوئے اندازہ نہیں تھا کہ جاب اتنی بڑی مشکل بن جائے گی، اور حیدرآباد چلا گیا تو ڈیڈ غصے تانے دے دے کے جگر چھلنی کرتے رہیں گے کہ کہیں پیون کاری نہ ہو پاتی۔ انہیں اس کا میڈیا کی فیلڈ میں کام کرنا پسند ہی نہ تھا۔ تینوں بھائیوں میں سے بڑے بھائی جان فوج میں تھے اور کوئٹہ پوسٹڈ تھے، ڈیڈ کے چہیتے۔ پھر عاشر اعلیٰ تعلیم کے ساتھ ملٹی نیشنل میں اعلیٰ پوسٹ۔ یہ دونوں بھائیوں سے عمر میں بہت چھوٹا اور ماں کا لاڈلا تھا۔ ہائے ماں کا لاڈلا! اس وقت کیسے صفائیاں دھلائیاں کر رہا تھا، گھر سنبھالنے کے بکھیڑے، چھڑوں کو ملازمہ ملتی نہیں تھی اور ملازم ٹکتے نہیں تھے۔ یعنی کہ تیمور کی بے روزگاری سے عاشر اور ابوذر نے جی بھر کے فائدہ اٹھایا۔ ابوذر چچا کا بیٹا تھا، اسے کراچی میں ملازمت مل گئی۔ عاشر اور تیمور فلیٹ میں اکیلے رہ رہے تھے، یہ بھی ساتھ رہنے لگا۔ سارا گھر بکھرا ہوا تھا، وہ گھوم گھوم کر دیکھنے لگا کام کہاں سے شروع کرے۔ تب ہی ڈور بیل پر چونکا۔ اتنی صبح صبح کون آ گیا؟ دروازہ کھلا تو سامنے پوسٹ مین تھا۔ اس نے بے دلی سے لفافہ کھولا، جمائی روکی، آنکھیں ملی، پھر اچھل پڑا جیسے کپڑوں میں چوہا گھس جائے۔ نہ جانے کون سی ڈانس فارم تھی۔ اپوائنٹمنٹ لیٹر! ارے میرے اللہ، اماں جان! وہ فون کے سمت بھاگا تھا۔ کیمرے کے آگے تو بس ایک ہنستا مسکراتا تیار شیار چہرہ پیش ہوتا تھا، مگر اس پیشکش کے پیچھے والوں کو دانتوں پسینہ آ جاتا۔ وہ خاصا تجربے کار تھا، مگر کوکنگ شو ایک قطعی مختلف چیز تھی۔ شو 3 سے 5 تک کا تھا، مگر صبح ہی جانا پڑتا۔ کیا پکنا ہے کے حوالے سے خریداری، خوبصورت برتنوں کا انتخاب، سیٹ کے لوازمات، کیونکہ شوق اور سیکھنے کی لگن بہت زیادہ تھی، سو ہر چیز میں گھسنا، ہلکان ہو جانا۔ مگر جب شو کامیاب چلا جاتا تب ساری تکان اڑن چھو ہو جاتی اور کل کے لیے تازہ دم۔ ایم سی آر کی تکنیک، لائیو کالر سے ڈیل، اور سب سے بڑھ کے شیف کو اشاروں سے سمجھنا یا اسے اشاروں سے سمجھانا۔ یہ کوکنگ چینل کے پورے ایک دن کا سب سے کامیاب شو تھا۔ محنت تو سب ہی کرتے تھے ہر حساب سے، مگر 3 to 5 دس از مائی کوکنگ ٹائم کی بات ہی نرالی تھی۔
اس کی ریٹنگ پوری ویک میں سب سے ہائی آتی اور یہ شاید سب کی محنت تھی۔ قسمت جب یہ پروگرام کے میزبان شیف جس کی موجودگی سے اسکرین جگمگا جاتی، جسے کوکنگ سے ذرا بھر دلچسپی نہ ہو، میں اس شیف کی صورت دیکھنے کو 2 گھنٹے پلکیں جھپکائے بغیر بیٹھ جائے اور بڑے مزے سے جاب کے پل پل کو انجوائے کرتا تیمور ہر روز نیا تجربہ حاصل کرتا، ہر چیز کو سمجھتا، نہیں سمجھ پایا تو اپنے شیف کے مزاج کو۔ وہ اپنے فن میں ماہر تھی، بنیادی طور پہ وہ بدیسی کھانے بنانے کی مہارت رکھتی تھی، ساتھ ہی بیکنگ، کیک، پیسٹری، پیزا بھی خصوصیت تھی۔ یہ سب کورسز اس نے باہر ملک سے کیے تھے کہ وہ عرصہ 10 بار سے دبئی میں مقیم تھی اور چینل کے مالک کے دوست کی بھانجی تھی، اور وہی سے در حقیقت میڈیا میں متعارف کروانے والا تھا۔ شروع میں سختی سے انکار کرنے کے بعد جب اس نے ایک بار اس فیلڈ میں قدم رکھ دیا تب اسے اس کے سکوپ کا اندازہ ہوا، اور کوکنگ کے حوالے سے سرسری شوق کو باقاعدہ اپناتے ہوئے پھر اس نے دیسی کھانوں میں مہارت حاصل کرنے کے لیے مختلف کورسز کر لیے۔ تا وقتی کا کہ ان میں بھی طاق ہوگی۔ آن سکرین شیف بہت شاندار تھی، اپنے حسن اور اداؤں میں مخصوص سٹائل سے بولتی۔ کچھ کوکنگ ایکسپرٹ اپنی ہاتھوں، انگلیوں اور ناخنوں کو انتہا حد تک سجا کر پیش کرتی تھی کہ ان کے ہاتھ ہی نظر آیا کرتے جب وہ گونتی، کاٹتے، چمچہ گھماتے، مگر اس کی کلائیاں، انگلیاں اور ناخن ترچے ہوئے کسی بھی سجاوٹ سے پاک ہوتے۔ بالوں کو سختی سے کھینچ کر لمبی پونی باندھ کر کوکنگ کرتی، لیکن پروگرام کے آخری بریک کے بعد جب اسے پکے ہوئے کھانوں کو ٹیبل پر سجا کر ای میلز کے جواب دینے ہوتے، نزاکت، مہارت اور اداؤں کا مکمل نمونہ سامنے ہوتا۔ کہاں تو وہ بے دلی سے کافی پینے آیا تھا اور کہاں دل خوشی سے جھومنے لگا۔ سامنے وہ حسینہ جو چھلاوا محسوس ہونے لگی تھی اپنی تمام تر جلوہ سامانیوں کے ساتھ کھڑی تھی، وہی ڈبوں کو اٹھا اٹھا کر دیکھتی، لکھے ہوئے اجزاء کا گہرائی سے مطالعہ کرتی۔ عاشر نے کپ کو ٹیبل پر پٹکا اور اس کے سر پہ پہنچ گیا۔ آج کا موقع وہ کسی صورت ضائع نہیں کرے گا۔ وہ پنجوں کے بل بیٹھی آٹے کے تھیلوں پہ لکھے نہ جانے کون سے اسرار کھوج رہی تھی۔ عاشر نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ 5 کلو مشہور چکی کا آٹا ٹرالی میں رکھ دیا۔ اس نے چونک کر سر اٹھایا، فخر سے سینہ تانے کھڑے عاشر پہ نگاہ ٹکی، ٹھٹکے اور اس میں شناسائی کے رنگ ابھر کر معدوم ہو گئے۔ اب صرف سوالیہ رنگ رہ گیا تھا۔ وہ حیرت سے دیکھ رہی تھی اسے اور از حد حیرت سے آٹے کے تھیلے کو۔ میں نے سوچا ابھی آپ کو اسے اٹھانے میں پرابلم ہوگی اس لیے۔ تھینکس، وہ مسکرائی اور عزیزی عاشر نے تھوک نکل لیا۔ خوبصورت لوگوں کے مسکرانے کی پیش کی اطلاع دینے کا بل پاس ہونا چاہیے۔ ایسی ناگہانی موت، اللہ اللہ، مگر مجھے اسے لینا ہی نہیں تھا، میں صرف دیکھ رہی تھی۔ میں واپس رکھ دیتا ہوں، عاشر جیسے حکم کو غلام ہو۔ آپ دونوں کے لبوں سے ایک ساتھ برآمد ہوا، پھر دونوں ہی چپ ہو گئے۔ آپ کہیے، وہ ایک بار پھر مسکرائی۔ عاشر نے لیڈیز فرسٹ والے اصولوں پہ لعنت بھیجی کہ پہلے آپ، وہ دراصل کہنا سننا ہی تو چاہتا تھا۔ ہمارا یوں سرے راہ بار بار ملنا محض اتفاق تو نہیں ہو سکتا۔ اس کا مطلب ہے کہ بالکل صحیح، اور اس کا یہی مطلب نکلتا ہے کہ ہمارا راستہ ایک ہے۔ اوہ، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ منزل بھی ایک ہو جائے؟ عاشر صاحب کا پہلا موقع تھا، وہ کون سا جھوٹ بول رہا تھا یا فلرٹ کرنا چاہتا تھا، سو منہ پھاڑ کر کہہ دیا۔ اتنی بڑی بات آپ نے اتنی آسانی سے کہہ دی اور یوں چھوٹتے ہی؟ اس کی بڑی آنکھیں حیرت کے باعث اور زیادہ بڑی ہو گئی تھی۔ سچ بولنا کبھی مشکل نہیں ہوتا۔ عاشر کے چہرے کی خوشی لہجے میں بھی عیاں تھی۔ آپ نے سچ جھوٹ کا فیصلہ بھی خود سے کر لیا؟ میں فیصلہ کرنے والا کوئی نہیں، مگر یہ تو جانتا ہوں نا کہ سچ کہہ رہا ہوں، اور منزل کے ایک ہو جانے کا کہہ کر سوال ہی تو پوچھا، آپ جو جواب دیں، جو بھی آپ کی رائے۔ عاشر کے لہجے سے سچائی ٹپک رہی تھی۔ اجنبی حسینہ نے جانا۔ اس نے ہاتھ سینے پہ لپیٹ لیے۔ دلچسپی بڑھی تھی۔ رائے 2 طرح کی ہے، یا تو آپ بہت بڑے کھلاڑی ہیں یا پھر بڑے اناڑی۔ اب میں کچھ کہوں تو آپ جانبداری کا الزام بھی لگ جائے گا، یا اپنے منہ میاں مٹھو والی بات، سو فیصلہ آپ ہی کیجیے۔ بڑی تمانیت اور بے فکری سے کھڑی سوال و جواب کاری ہے، جبکہ میرا دل ڈر ہے اگر جو آپ کسی کو آواز دے کر کہہ دیں کہ میں لڑکی کو تنگ کر رہا ہوں یا سینڈل ہی اتار لیں۔ عاشر کا لہجہ سچائی کا مظہر تھا، وہ کھلکھلا کر ہنستی۔ عاشر نے سہارے کے لیے ٹرالی پر دونوں ہاتھ رکھ دیے۔ ایسی جلترنگ تھمی تب وہ متبسم لہجے میں گویا ہوئی۔ میری تمانیت کی وجہ کچھ اور ہے، مجھے آپ جیسے ٹکراتے ہی رہتے ہیں۔ عاشر کا چہرہ اور جوش و خروش پہلی بار سہما ہوا۔ بہرحال آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ حاضر جواب حسینہ نے بات سمیٹنی چاہیے۔ کچھ نہیں، عاشر کے منہ سے نکلا۔ میرا مطلب ہے پتہ نہیں، مگر مجھے لگتا ہے آپ کے اور میرے بیچ کچھ کنیکشن ہے، جبھی تو ہم بار بار ملتے ہیں۔ وہ تو میں نے آپ کو بتایا نا، ہمارا راستہ ایک ہے۔ وہ مسکرائی۔ نہیں، راستے کی بات نہیں،
ان سرسری سے سرے راہ ملاقاتوں کے بعد آپ بھولتی نہیں، ہر جگہ آپ ہی نظر آتی ہیں۔ اب جیسے یہ سامنے دودھ کے ڈبے پر بنی تصویر والی خاتون میں آپ نظر آ رہی ہیں، وہ ادھر سامنے۔ عاشر نے سر کے عین اوپر بڑے سے اشتہاری بینر کی طرف اشارہ کیا۔ کوکنگ آئل کے ڈبے کو لیے جو خاتون ممتا کا اظہار بتائی تھی وہ بھی مجھے آپ لگ رہی ہیں، بلکہ اس لیے کہ ٹرالی کو ریورس کر کے آگے جانے کا اشارہ دیتی حسینہ نے دونوں خواتین کو سرسری دیکھا۔ وہ میں ہی ہوں۔ عاشر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے وہ پل بھر رکی، مسکرائی، اسے حق تک وہیں چھوڑ کر آگے بڑھ گئی۔ ٹی وی لاؤنج کے صوفوں پر چاروں براجمان تھی اور ٹی وی پر کرکٹ میچ چل رہا تھا۔ ساری قوم دعا گو تھی کہ اوپنرز جم جائیں کہ رنز کی مضبوط بنیاد ہی جیت کا باعث بنے گی، مگر ان سب سے بڑے اراد کے دونوں ہاتھ ہونٹوں سے جڑے تھے کہ یہ سب کے سب آؤٹ اور افریدی پچ پر آ جائے۔ ہائی افریدی کو اوپنر کیوں نہیں بنا دیتے؟ اوپنر افریدی؟ بیا کو دھچکا لگا۔ مگر کیوں؟ اس لیے کہ میں اسے دیکھ سکوں، بس پلک جھپکنے کی حد تک۔ پھوپھو کی جلی کٹی آواز آئی۔ یا قسمت ہو تو ہوا کا ہو تو بات ہے، ورنہ وہ تو ہوا کا جھونکا بند کر آتا ہے، یوں لگتا ہے جیسے چھو کر گزر گیا۔ ہائے پھوپھو، اراد جھوم اٹھی۔ کیا شاعرانہ تشبیہ استعمال کیا، ہوا کا جھونکا، چھو کر گزرا، اف! نہ جانے کیسے سرشاری سے اس نے آنکھیں مینچی۔ لیکن یہی جھونکا اگر ٹک گیا نا تو مخالف ٹیم کے لیے طوفانی جھکڑ میں بدل جائے گا، سب کچھ اکھاڑ پچھاڑ دے گا۔ ہاں، پھپھو کا لہجہ استزائیہ ہو گیا۔ اگر ٹک گیا؟ اسے میچ کی فکر نہیں ہے، نہ ہار جیت سے مطلب۔ آئرہ نے پہلی بار لب کشائی کی۔ وہ اپنی ڈریس ڈیزائنر کے بھیجے کپڑوں کے ڈھیر کے ساتھ جتی ہوئی تھی، سرسری نگاہ سے ٹی وی دیکھتی، ہاں کان گفتگو پر لگے ہوئے تھے۔ اسے بس آفریدی کو دیکھنا ہے تو اس کا تو حل ہے نا، اسے کرکٹ سے ریٹائرمنٹ لے کے امپائرنگ شروع کر دینے چاہیے، صبح سے شام ان دی گراؤنڈ۔ پھپھو اور آئرہ ہنس پڑی۔ اراد نے بیا کو گھورا۔ اب بولنا بند کرو اور میچ انجوائے کرو اور کرنے دو، اراد نے خفگی سے کہا۔ آئرہ آخری اوورز کے میچ میں دلچسپی لیتی تھی، صرف اراد تھی جو پلک جھپکنے کو بھی تیار نہ ہوتی۔ اس وقت پاکستان کی اوپننگ چل رہی تھی اور میچ بہت ڈھیلا تھا۔ آئرہ فون پر چند ایک ڈریسز کو چھوڑ کر باقی سب میں کیڑے نکال رہی تھی، ایک سے ایک سٹائلش قیمتی پیارے کپڑے۔ بیا کے چہرے پہ حسرت پھیل رہی تھی، یہی حال اراد کا بھی تھا۔ جب دونوں کی نظریں کپڑوں سے ہٹ کر آپس میں ٹکرائیں تب دونوں کو ایک دوسرے کے دل کا حال معلوم ہوا، اور یہ بھی کہ اس وقت دل پر کیا بیت رہی ہے اور آنے والے وقت کے لیے دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ اس وقت پھپھو نے سخت تعصب میں گھیر کے سر ہاتھوں پہ گرا لیا، جبکہ اراد خوشی سے بھنگڑے ڈالنے لگی۔ جتنی جلدی کھلاڑی آؤٹ ہوتے اتنی جلدی آفریدی آتا نا۔ بہرحال کھلاڑی پکے پھل کی طرح گرتے رہے اور آفریدی پہنچ ہی گئے، اور جب آفریدی اسکرین پر آیا تو اراد جیسے پاگل ہوگی۔ یہ اتنی چھچھوری حرکتیں تم نے کہاں سے سیکھی؟ اس کا نثار ہونا پھپھو کی برداشت سے باہر ہو گیا۔ ایک دم اراد نے فلک شگاف چیخ ماری تو سب اسکرین کی طرف متوجہ ہو گئے، اور پھر ان چیخوں میں آئرہ، بیا اور پھپھو تک بھی شامل ہو گئیں کہ آفریدی ٹک گیا تھا۔ دے چھکے پہ چھکا، چوکے پہ چوکا، اور انہی کے گھر پر کیا ہنگامہ! ہر کھلی کھڑکی سے چیخیں، ہاہاکار اور نعرے بلند ہو رہے تھے۔ آفریدی نے اپنے قائم کردہ کسی شاندار ریکارڈ کو توڑ ڈالنے کی قسم کھا لی تھی۔ چیخ چیخ اور اچھل اچھل کے اراد کا گلا بیٹھ گیا، مگر چھکے چونکے سانس لینے کی بھی مہلت نہیں دے رہے تھے۔ پاکستان واضح ہارتا میچ جیت جانے کو تھا، اب کوئی رکاوٹ نہ تھی۔ ہر بار بلے پہ گیند چڑھتی تب سب آنکھیں میچ لیتے، پیٹ میں گرا سی بن جاتی۔ پھر ٹی وی کے شور پر ایک آنکھ کھول کر ڈرتے ڈرتے اسکرین دیکھتے، شور آؤٹ ہونے کا تھا یا ایک اور چھکا پڑنے کا ہے، اور وہ چھکا ہی چوکا ہی ہوتا۔ اراد کا حال برا تھا، وہ بیٹھ جاتی، کھڑی ہو جاتی، اچھل پڑتی۔ کہاں ہارنے کا خوف اور کہاں مسلسل پڑتے چھکے بھی دل ناتواں کی برداشت سے باہر ہو رہے تھے۔ یہ حرکتیں پھپھو کے نزدیک اب اخلاق باختہ ہو گئی تھی۔ وہ جارحانہ عزائم کے ساتھ اٹھی، کان سے پکڑ کے دو لگاتی، اور پھپھو کے عزائم کی راہ میں ڈور بیل حائل ہوگی۔ دیکھا، پھپھو نے آگے بڑھ کے آواز میوٹ کر دی، ساتھ ہی اچھلتی اراد کا بٹن بھی جیسے آف ہو گیا۔ آ گیا نا کوئی کمپلین لے کے؟ اتنا شور! کوئی طریقہ ہے شریفوں کا؟ غضب خدا کا حد ہے یعنی کہ۔ پھپھو کے اعصاب کے لیے مسلسل بجتی بیل عذاب تھی۔ تو اس میں کیا مسئلہ ہے؟ اس سے پہلے کہ آنے والا بندہ ہمارے گھر کے شور پر بحث کرے، آپ اس پر چڑھ دوڑیں کہ بیل کیا اس کے ابا کی ہے؟ اس پہ انگلی رکھ کے وہ بھول گیا، اور اگر بیل خراب ہوگی تو وہ پیسے بھرے گا کیا؟ بیا نے تیز تیز لہجے میں اپنی طرف سے بہترین حل پیش کیا۔ ہاں بالکل، بلکہ آپ اسے شرمسار کیجیے گا کہ کیا اس میں ذرا سی بھی
اراد نے چٹکی بنا کر دکھائی۔ جذبہ ملی نہیں کہ وہ اپنے ملک کی کامیابی پر خوش ہو، اور اگر پھر بھی بولے تو مجھے بتائیے گا، میں نے اس پر غداری کا مقدمہ نہ دائر کروایا تو میرا نام اراد کی جگہ وہ موضوع نام پر ٹک گئی، فراڈ رکھ دینا۔ بیا کو گدگدی ہوئی۔ پھپھو نے تینوں کو گھور کے دیکھا اور دروازہ کھول دیا۔ سامنے کھڑی صورت نے ماتھے کی تیوریوں اور چہرے کی درشتگی کو بڑھایا، پر غالباً سے شدید حیرت تھی۔ اوپر سے نووارد کے سوال نے ہوش اڑا دیے۔ شور میں جانے پہ شکایت نہیں آئی تھی بلکہ فرمائش آئی تھی۔ سامنے والا پڑوسی لڑکا جو زیادہ تر گھر میں رہتا تھا کہ کان گلے اور ہاتھوں کو دیکھتے ہوئے ان سے ایک چوڑی، ان کے سونے کی چوڑی مانگ رہا تھا کہ اسے گردہ کلیجی پھیپھڑا بنانا ہے۔ تمہیں اندازہ ہے تم کیا کہہ رہے ہو؟ جی آنٹی۔ تیمور کی گھبراہٹ ختم ہونے لگی تھی۔ دراصل میں نہیں کہہ رہا، یعنی کہ مجھے نہیں چاہیے چوڑی، بلکہ بات یہ کہ میں خود کوکنگ کرتا ہوں نا۔ تو دراصل وہ جو نذیر تھا ہمارا کوک پلس کیئر ٹیکر، جب سے وہ چلا گیا تب سے آپ جانتے ہوں گے نذیر کو، وہ گنجا سا۔ ہاں جانتی ہوں۔ پھپھو کا حل کڑوا ہو گیا۔ بے ضرر نظر آنے والا بدتمیز ملازم۔ تم اپنی بات کرو۔ میری کوئی بات نہیں آنٹی، دراصل میچ کی خوشی میں ہم نے اپنے کچھ دوستوں کی دعوت کی تو میں نے سوچا کہ کلیجی گردے بنا لیتا ہوں، تو بنا ہی رہا تھا۔ تیزی سے چلتی زبان کو بریک لگا۔ تم کلیئر بات کرو گی یا میں دروازہ بند کر دوں؟ وہ جو ایک بار پھر الفاظ کو جمع کرنے کے لیے رکا تھا، پھپھو کی دھاڑ سے گھڑبڑا گیا۔ اس نے بڑے بوکھلائے انداز میں کتاب کو کھولا، تیزی سے ورق پلٹ کر ترکیب ان کے سامنے کر دی۔ میں یہ بھی لایا ہوں آنٹی۔ اس نے دوسرے ہاتھ میں پکڑا نازک سا ترازو دکھایا جو سناروں کی دکان پر ہوتا ہے۔ پسا گرم مسالہ 1 تولہ، سفید زیرہ 1 تولہ، خشک دھنیا آدھا تولہ، ادرک پسی ہوئی 3 تولہ، لہسن 1 پوتھی۔ شاہی پھپھو نے زیر لب پڑا۔ تم نے کہاں سے لیا یا بابائے آدم کے زمانے کا حکیمی طرز تحریر؟ تولے ماشے۔ شاہی پھپھو کو گویا پتنگے لاگ گئے۔ دکان سے؟ تیمور کا منہ لٹک گیا۔ شاہی پھپھو نے ایک بار پھر اسے کڑے تیوروں سے دیکھا۔ تیمور گھبرایا۔ میں دوبارہ کبھی اس بک سے کوئی ریسپی فالو نہیں کروں گا، مگر آج، بلکہ ابھی تو پھنس گیا ہوں۔ تیمور کا لہجہ منتی ہو گیا۔ آپ کے پاس چونکہ بہت سے، میرا مطلب ہے مختلف سائز کے زیور، اور آپ کو بھی میری اماں جان کی طرح یقیناً اندازہ ہوگا کہ کس کا کتنا وزن ہے۔ بس آپ مجھے تولے بھر کی چوڑی دے دیں اور کچھ ماشے کی انگوٹھی، میں مسالوں کا وزن کرتے ہی واپس کر جاؤں گا۔ آپ یقین کریں میں کوئی چور یا نوسر باز نہیں، میرے ڈیڈ فوج کے اعلیٰ افسر ہے اور یہ ہمارا اپنا ذاتی گھر ہے۔ آنٹی کے چہرے کے تاثرات ہر جملے پہ رنگ بدل رہے تھے۔ تیمور کا حوصلہ بڑھا۔ تو پھر آپ مجھے زیور دے رہی ہیں؟ تیمور نے حریص نگاہوں سے ہاتھوں کی چوڑی اور انگوٹھی کو دیکھا۔ بالکل نہیں۔ پھپھو نے کتاب اس کے ہاتھ پہ پٹکی اور بازو پیچھے کر لیا کہ کہیں جھپٹ نہ لے۔ تیمور رو دینے والا ہو گیا۔ پہلے بے روزگار ہونے کی بنا پر کماؤ پوت اس پہ ذمہ داریاں ڈال دیتے تھے، اب اس کے روزگار نے اسے کاما بنا دیا تھا۔ میچ دیکھنے کے لیے ابو ذر نے اپنے کچھ دوستوں کو گھر بلا لیا۔ کوکنگ چینل میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر اور پروڈیوسر ہے میرا بھائی، ہاتھ میں ذائقہ بھی بہت ہے، ابو ذر فخریہ اپنے دوستوں کو بتا رہا تھا۔ تیمور بھونچکا رہ گیا۔ ادھر دوستوں کے چہرے پر ستائش پھیل گئی۔ اتنا سلیقہ شعار ہر فن مولا بھائی اللہ سب ہی کو دے۔ تل والے نان میں لے آئے ہوں، کولڈ ڈرنکس اور رس ملائی فریج میں، سلاد میں بنا لوں گا، تو بس کلیجی گردے۔ ابو ذر نے اپنائیت اور لجاجت سے اس کے دونوں ہاتھ تھام کر کہا تھا، اور اسی چکر میں آج وہ نخریلی بدمزاج دبنگ سے پڑوسی آنٹی کے دروازے پہ امید بیم کی حالت میں کھڑا تھا۔ آنٹی سے دروازے پہ چھوڑ کے کہاں چلے گئیں؟ ایسا نہ کرو، پیکٹ کا کوئی مسالہ لا کر گھول گھال کر ہانڈی رکھ دو، یا کسی توا کلیجی والے ریڑھ سے پکی پکائی لے آؤں۔ کمال، یہ آئیڈیا پہلے کیوں نہ آیا، اور بھاڑ میں گئی ہائیجین کی فکر، میں کیا کروں؟ آنٹی تو ٹھہرنے کا کہہ کر گئے، کہیں ڈنڈا یا کوئی اور ہتھیار ہی نہ لے آئیں۔ اسے اچانک خطرے کا احساس ہوا۔ اے لڑکے، دھاڑ کی آواز پر وہ لڑکھڑا کر پلٹا۔ ادھر منہ کر کے کیا کھڑے ہو، ادھر دیکھو۔ آنٹی کے ہاتھ میں کٹوری تھی جس میں مسالے تھے۔ دیگچی میں ڈالو اپنے گردے، پھیپھڑے اور کلیجی، اب اس میں ڈالو 4 عدد پیاز چھوٹی کاٹ کر، لہسن ادرک کا پیسٹ ڈالو، یہ سارے مسالے ڈالو، 2 عدد بڑے ٹماٹر، آدھا گلاس پانی اور گلنے کے لیے رکھ دو۔ کوئی 20-25 منٹ بعد 2 ڈوئی کوکنگ آئل ڈال کر بھونو اور خوب بھونو۔ لکڑی کی ڈوئی استعمال کرنا۔ جب گھی اوپر آ جائے، یعنی الگ سے سرخ نظر آنے لگے، تو اوپر دھنیا پودینہ ہری مرچ کاٹ کر گارنش کرنا، سمجھے؟ اور جی آنٹی، تھینک یو ویری مچ۔ تیمور کے تو الفاظ گم ہو گئے۔ اتنی احسان مندی کے کیا کہنے، وہ ہراساں ہو گیا۔ یہیں چرنوں میں ہی نہ بیٹھ جائے۔ میں آپ کے لیے بھی لاؤں گا۔ تم نے میری بات پوری نہیں سنی، آنٹی نے اسے گھورا۔ اور دوبارہ اپنی شکل مت دکھانا ورنہ۔ نہیں پھپھو، لانے دیجیے گا، ہم بھی تو چکیں کیا بنتا ہے، تم لے آنا۔ پیچھے سے ایک شریر آواز گونجی اور پھر بھتیجی سامنے آئی۔
تیمور کے ہاتھ سے پیالی گرتے گرتے بچی، بلکہ وہ خود بھی گرنے سے بچا۔ نیلے لباس میں سینے پہ ہاتھ لپیٹ کے بھرپور مسکراہٹ سے اسے دیکھتی تیمور نے پلکیں جھپکی۔ شاید وہم ہو یا شکل ملتی ہو، یا مگر وہ وہی تھی۔ ہم بھی تو دیکھیں تیمور کے ہاتھ میں ذائقہ کتنا ہے۔ کیوں تیمور، تم جانتے ہو اسے؟ پھپھو کو بھتیجی کی بےتکلفی قطعاً نہ بھائی، عورتیں بھی تو اکیلی رہتی تھی نا۔ صرف جاننا؟ اس نے گردن کو ذرا سا جھٹکا دے کر